الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله البصير القدير وصدق رسوله الرشيد النذير. تمام حضرات درود پاک پڑھیں. اللہم صلی وسلم علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بعدد کل شیء معلوم لک ربی ارنی بجمالک غسنی یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. حضرات آج ہم اور آپ جس ذات گرامی کے عرص پاک میں حاضر ہیں، دنیائے سنیت انہیں سیدنا امیر اہل سنت مجدد دین و ملت تاریخی شاعر دربار رسالت حضور مناظر اعظم شیخ العرب والعجم غوث زمان ولی کامل حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری مفتی امام سید محمد انتخاب حسین قدیری اشرفی مداری مترجم و مفسر و محدث مراد آبادی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں. حضور مجدد مراد آبادی رضی اللہ تعالی عنہ کتنے لوگ ہیں کہ جو اعتراض کرتے ہیں کہ اتنا لمبا نام، اور ان کی ہمت یہ تو نہیں ہوتی کہ وہ ہمارے سامنے بات کریں. ہوتا کیا ہے کہ ہمارے محبت والوں کو، ہمارے چاہنے والوں کو ان کو بھیجتے ہیں کہ میاں یہ اتنا لمبا نام لکھتے ہیں، یہ اتنا لمبا نام لیتے ہیں. بات اتنی سی ہے کہ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اختلاف اور ایک ہے اعتراض. اختلاف جب ہوگا علم کی بنیاد پر ہوگا، اور اعتراض جب ہوگا تو جہالت کی بنیاد پر ہوگا. اختلاف جب ہوگا علم کی بنیاد پر ہوگا، اور اعتراض جب ہوگا تو جہالت کی بنیاد پر ہوگا. اختلاف یہ ہوتا کہ بھئی یہ خوبی حضرت کے اندر نہیں ہے، آپ یہ لقب کیوں لگاتے ہو، یہ اختلاف ہوتا. لیکن اب اختلاف تو ہو نہیں سکتا کیونکہ نام میں جتنے القابات موجود ہیں وہ ساری خوبیاں حضرت کے اندر موجود ہیں، تو اختلاف تو ہو نہیں سکتا. اب اعتراض شروع کی، اتنا لمبا نام، اتنے القابات. پہلی بات تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اتنا لمبا یہ نام نہیں ہے. نام حضرت کا صرف انتخاب حسین ہے. حضرت کا نام صرف انتخاب حسین ہے، اور نام میں آپ جتنے القابات یا نسبتیں دیکھتے ہیں وہ نام نہیں ہیں، وہ یا تو حضرت کی خوبیاں ہیں یا کمالات ہیں یا آپ کی نسبتیں. وہ نام نہیں ہے، وہ یا تو آپ کی خوبیاں اور کمالات ہیں یا آپ کی نسبتیں ہیں. اب ایک مثال لے لیتے ہیں. ہمارے جناب ماسٹر جاوید حسین صاحب قدیری، ان کا نام صرف جاوید حسین ہے. ماسٹر ان کی خوبی ہے اور قدیری ان کی نسبت ہے. ہمارے مفتی محمد جمال اسحاقی صاحب، نام ان کا صرف محمد جمال ہے، صوفی ان کی خوبی ہے، اسحاقی ان کی نسبت ہے. ارے قربان جاؤ اپنے مرشد پر، قربان جاؤ مجدد مراد آبادی پر کہ اللہ نے کسی کو ایک خوبی عطا فرمائی ہے، کسی کو دو خوبیاں عطا فرمائی ہیں، کسی کو تین اور چار خوبیاں عطا فرمائی ہیں. لیکن دین کی اکثر خوبیاں جس جگہ آ کر جمع ہوتی ہیں اس ذات کا نام انتخاب قدیری ہے. دین کی اکثر خوبیاں جس ذات کے اندر جمع ہو جاتی ہیں اس ذات کا نام انتخاب قدیری ہے. اب آپ دیکھیں اللہ نے کیا کیا خوبیاں عطا فرمائی. میاں لوگ ایسے پریشان ہیں کہ ہمارے والے ملا کے نام کے آگے تو تھوڑے سے لقب لگتے ہیں. اتنا لمبا چوڑا نام ہمارے والے کا نہیں ہوتا، جھوٹے سچے القابات لگا کے بھی لمبا نہیں ہوتا. ان کا اتنا لمبا کیوں ہے؟ میرے والد گرامی حضور مجدد مراد آبادی نے ترجمہ لکھا قرآن کریم کا، ساتھ میں تفسیر بھی لکھی ہے. اب تو نے خالی ترجمہ لکھا
تفسیر کی ضرورت پڑی تو بھیک مانگنے کے لیے مراد آباد آیا. بولو بھائی, ترجمہ لکھ کر تفسیر کی بھیک مانگنے مراد آباد آیا. اور میرے والی گرامی نے ترجمہ بھی خود ہی لکھا اور اس پر بہترین تفسیر بھی خود ہی لکھی ہے. تیرے نام میں 300 نعتیں نہیں ہیں, میرے والد گرامی نے 3000 نعتیں لکھی ہے. تو بولو سبحان اللہ. ارے جس فیلڈ میں گئے, جس میدان میں گئے, حدیث کی فیلڈ میں آئے تو محدث عظیم بن گئے. تو بولو سبحان اللہ. تفسیر کی فیلڈ میں آئے تو مفسر اعظم بنے, افتاء کی فیلڈ میں آئے تو مفتی اعظم بنے, خطابت کی فیلڈ میں آئے تو خطیب اعظم بنے, مناظرے کی فیلڈ میں آئے تو مناظر اعظم بنے. جس فیلڈ میں گئے, جس میدان میں اترے, لاجواب کامیابی, بے مثال کامیابی حاصل کی. اور نسبتوں میں آئے تو ہر بزرگ نے اپنی نسبت سے نوازا. کسی کے پاس ایک نسبت ہوتی ہے, کسی کے پاس 2 نسبتیں ہوتی ہیں, یہاں تو لاتعداد نسبتیں ہیں. ہر بزرگ نے اپنی نسبت سے نوازا. لیکن میں یہاں پر اب یہ کہنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کچھ نعمتیں ایسی رکھی ہیں کہ وہ اللہ کا کرم تو ہر نعمت میں ضروری ہے, بغیر اللہ کے کرم کوئی نعمت نہیں ملتی. لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ کا کرم بھی ضروری ہے اور بندے کی محنت بھی ضروری ہے. بھئی اللہ کا کرم ہو اور بندہ محنت کرے, عالم دین بن سکتا ہے. اللہ کا کرم ہو, بندہ محنت کرے, مفتی بن سکتا ہے. اللہ کا کرم ہو, بندہ محنت کرے, محدث بن سکتا ہے, مفسر بن سکتا ہے, مترجم بن سکتا ہے, محقق بن سکتا ہے, مصنف بن سکتا ہے, مدبر بن سکتا ہے, شاعر بن سکتا ہے. لیکن کچھ خوبیاں, کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جو محض اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے, بندہ محنت کر کے بھی حاصل نہیں کر سکتا. جیسے پیدا ہونا. اب بندہ یہ چاہے کہ میں 12 ربیع الاول شریف کو پیدا ہو جاؤں, اللہ چاہے گا تو ہو جائے گا, خود محنت کر کے نہیں ہو سکتا. بندہ چاہے کہ مجھے مرنے کے لیے حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی کی تاریخ مل جائے, نہیں مل سکتی. اگر زہر کھا کے مر گیا تو حرام موت مرے گا. بولو بھائی, بندہ محنت کر کے کچھ نعمتیں حاصل کر سکتا ہے, کچھ نعمتیں محض اللہ کے کرم سے ملتی ہیں. حضور مجدد مراد آبادی کی تمام نعمتیں اللہ کے کرم سے ہیں, خود کی محنت سے بھی ہیں. لیکن کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انتخاب قدیمی کو پیدائش کے لیے, ولادت کے لیے اپنے محبوب کی تاریخ ولادت 12 ربیع الاول شریف عطا فرمائی ہے, اور وصال کے لیے اپنے محبوب کی داماد کی تاریخ شہادت 21 رمضان مبارک عطا فرمائی ہے. ولادت کے لیے 12 ربیع الاول شریف, اور وصال کے لیے حضور مولا کائنات کی تاریخ شہادت. سب بولو سبحان اللہ. 21 رمضان مبارک عطا فرمائی. تو یہ وہ خوبیاں ہیں, یہ وہ کمالات ہیں جو اللہ نے اس عظیم ولی کو عطا فرمائے ہیں. اتنی خوبیاں اور اتنے کمالات کسی ایک ذات میں اکٹھے نہیں ہوتے. اگر کہیں ہوتے ہیں تو اس ذات کو ہم مجدد مراد آبادی کہتے ہیں. وقت تو کم ہے اور کافی باتیں کرنی ہیں, لیکن انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو میں حاضر خدمت رہوں گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو فیضان مجدد مراد آبادی سے مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.